ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے کوئی کلمہ کفر کہے تو کیا ہم پر واجب ہے کہ اس کو بتائیں اور اس سے تجدید ایمان، اور اگر شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح کروائیں، یا بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم دل میں اس کو برا جان کر اس کو کافر سمجھتے رہیں؟ دیکھیں، اگر تو آپ کو یقین ہے کہ میں اس کو بتاؤں گا تو یہ سمجھے گا، اصلاح قبول کرے گا اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے گا، تو آپ پہ فرض ہے کہ اس کو بتائیں۔ اگر نہیں بتائیں گے تو آپ بھی گئے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نہیں بتا رہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے وہ قبول کرے گا، تو آپ گویا کہ اس کے کفر پر راضی ہو گئے۔ اگرچہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ راضی ہیں تو آپ انکار ہی کریں گے، لیکن آپ کی ظاہری علامت بتا رہی ہے نا کہ جب آپ کو پتہ ہے وہ اصلاح قبول کر لے گا تو کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ اس کو بتائیں تاکہ بیچارہ کفر کی دلدل سے باہر نکلے۔ اس کا مطلب ہے آپ اس کے کفر پہ راضی ہیں، تو پھر تو آپ بھی گئے اور آپ کو تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا پڑے گا، تو اس کو بتانا واجب۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ مانے گا نہیں، جھگڑا کرے گا، لڑے گا اور اس کا مطلب ضد اور انانیت بڑھے گی، ایسے موقع پر اگر آپ خاموش ہو جائیں تو کوئی بات نہیں۔ جیسے گھر میں بعض اوقات غصے میں آ کے کوئی غلط اپنے لیے کلمات کہنے کی کوشش کرتا ہے، اگر آپ کو یقین ہو کہ اس کو اور بتاؤں گا تو اور کلمات کفر کہنا شروع کر دے گا، کیونکہ بعض جاہل غصے کے اندر میں نہیں مانتا ہوں فلاں چیز ٹھیک ہے، ہم تو کافر ہی بھلے، اور اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر تھوڑا بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو اور طیش میں آ کے مزید کلمات کفر کہتے ہیں۔ تو بعض اوقات تو کفر اختلافی ہوتا ہے جس سے انسان مرتد نہیں ہوتا، لیکن جب آپ طیش دلا دیتے ہیں تو وہ ایسے جملے بھی کہہ دیتے ہیں جس سے کفر اتفاقی ثابت ہوتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے آدمی۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے کہ خاموش ہو جائیں، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی طرف لے کر آئیں۔